أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بھائیو اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارے معجزات عطا کیے۔ انہی اہم اور عظیم معجزات میں سے ایک ہے اسراء اور معراج کا واقعہ اور معجزہ۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دعوت دے رہے ہیں، توحید کی دعوت چل رہی ہے، اور مشرکین مکہ طرح طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے اور آپ کو اذیت دینے اور تکلیف دینے میں مست ہے۔ وہیں آپ کے غمخوار چچا ابو طالب کی وفات ہو جاتی ہے، اور اس سے پہلے اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو آپ کی غمگسار بیوی تھی، ان کی بھی وفات ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف پہنچتے ہیں دعوت دینے کے لیے، تو وہاں جو کچھ ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں۔ ایسی اذیتیں دی جیسی اذیت شاید کسی کو دی گئی ہو۔ اب ان تمام حادثوں کو سامنے رکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال ہو چکے ہیں، اور ہوتا ہے انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کی دلجوئی کی خاطر، آپ کو تسلی دینے کے لیے، ڈھارس بنانے کے لیے، اللہ رب العزت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے کہ آپ یہ اہل دنیا سے پریشان ہیں، اور اہل دنیا نے جو آپ کے ساتھ یہ سب ناروا سلوک روا رکھے ہیں اور آپ کو طرح طرح سے تکلیف دے رہے ہیں اور بدسلوکی کر رہے ہیں، آپ پریشان نہ ہو۔ اہل دنیا اگر آپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں تو اہل سما آپ کی عزت و تکریم کے لیے بےتاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور دوسری طرف اللہ رب العزت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اجاگر بھی کر رہا ہے۔ وہیں اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ کا بھی اظہار کر رہا ہے، لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، ہم اپنی آیات، اپنی نشانیاں، اپنی قدرت کاملہ کا مظاہرہ کریں گے، جھلک پیش کریں گے۔ اور آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے نکلتے ہیں، مسجد اقصیٰ جاتے ہیں، 40 دن کا سفر ہے۔ اس 40 دن کے سفر کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے بطور معجزہ لیلا، ایک تو یہاں کامل لفظ استعمال کیا، نکرہ استعمال کیا، اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ رات کا تھوڑا حصہ تھا، کچھ حصہ تھا، پوری رات نہیں تھی، اور رات ہی رات گئے، رات ہی رات واپس آ گئے۔ صرف مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ نہیں گئے، بلکہ اس کے بعد اورجا بھی یہ سما، نبی اگر فرماتے ہیں پھر مجھے بیت المقدس سے اٹھا کر کے لے جایا گیا، کہاں؟ آسمانوں میں، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا، اور وہاں تک جا کر کے پہنچتے ہیں، لیکن دیدار نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا۔ خیر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت جہاں عظمت، آپ کی عظمت کو اجاگر کرنا چاہتا ہے اور وہ عظمت کو اجاگر کر رہا ہے، وہیں اللہ رب العزت اپنی قدرت کاملہ کا مظاہرہ بھی کر رہا ہے۔ ان تمام چیزوں پر ہم غور نہیں کرتے۔ غور کرنے کی یہ چیزیں ہیں اللہ رب العزت کے غلبے کو، اس کی قوت کو، اور اسی طرح سے اس کی قدرت کو، اس کی ملکیت کو، قائم ہونے کو، ان تمام چیزوں پر ہم غور نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو اور آپ کی عظمت کے تقاضے کو، اس پر بھی ہم غور نہیں کرتے۔ ہمارے سامنے اگر کیا ہے تو اسراء اور معراج کا واقعہ ہے، اس کا فیصلہ لیا، اور کچھ وقتی طور پر جوش جذبات میں آئے، کچھ حرکتیں کر لی، کچھ اعمال افعال کر لی، اس کے بعد نہ اس سے پہلے کوئی سروکار نہ اس کے بعد کوئی سروکار۔ اسراء اور معراج کے واقعے سے یہ نہیں معلوم ہوتا۔ جو ہم کرتے ہیں یقین جانے کا کسی حدیث سے، حتیٰ کہ ضعیف حدیثوں سے بھی نہیں ملتا۔ اسلاف کرام نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ جن چیزوں کے نہ کون اسلاف نے کیا، نہ جس کا ثبوت ہے، ان چیزوں پر ہم جوش و جذبات کے ساتھ عمل کرتے ہیں، اور جو چیزیں قابل توجہ ہیں اس پر ہمارے دھیان نہیں جاتے۔ یہ المیہ نہیں ہے۔ یہ سب ساری چیزیں جو اہم نقطے ہیں اس پر غور کریں گے۔ آپ دیکھیں اسی میں ہے، اسی اسراء اور معراج کے واقعے میں جب براق لایا گیا
براق لایا گیا تو براق کے اوپر زین بھی لگی کسی ہوئی ہے کاٹھی جس پر بیٹھا جاتا ہے اور اس کی نکیل بھی لگی ہوئی ہے ملجمن مسرجن. وہ جو براق ہے ایک تو سفید ہے اور وہ کھچر اور گدھے اس کے بیچ کا ہے. نہ وہ کھچر ہے نہ وہ گدھا ہے, اس سے بڑا ہے, درمیانہ اسے طبقہ ہے. اور وہ اس کی چال کی رفتار کیا ہے, ایک انسان کی جہاں تک نگاہ جاتی ہے اس کا ایک ٹاپ ہے. اتنا برق رفتار براق لایا جاتا ہے. جب وہ براق پر بیٹھنے کی بات آتی ہے تو براق تھوڑا مستی کرتا ہے, شوخی دکھاتا ہے. فاستصعب علیہ, وہ براق تھوڑا مستی کرتا ہے. جبریل امی کہتے ہیں اتفعل بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ مستی کرتے ہو, تمہیں پتہ نہیں کہ اس دھرتی پر اس سے افضل اور اکرم ذات تمہارے پیٹھ کے لیے نہ تھی نہ ہے نہ مناسب ہوگا. جب یہ سننا تھا جبریل امی کے زبانی تو وہ پسینے سے شرابور ہو گیا. دابا تھا, حیوان تھا. حیوان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب سنے تو پسینہ پسینہ ہو جائے, اور ہم سن کر کے اس کام سے سنتے ہیں نعوذ باللہ اس کام سے نکال دیتے ہیں. حدیث و ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے, آپ کے اعمال و افعال کا ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے. آپ کی سنتوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں سارے انبیاء امامت نماز پڑھے. اسی اسراء میں سارے انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھی. سارے انبیاء آپ کی امامت پر متفق, اور یہ امت محمدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر اتفاق نہیں رکھتی. حالانکہ اس امت محمدیہ کے بارے میں اسی واقعے میں ملتا ہے کہ جب چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے بعد جب آپ اوپر جانے لگے حضرت موسیٰ رونے لگے. بقا حدیث کے فاضل پوچھا گیا مالک کی روتے کیوں, کیا وجہ رونے کی؟ انہوں نے کہا کہ میرے بعد ایک ایسا نبی آیا ہے جس کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہے. شان, لیکن یہاں تک تو یاد ہے ہمیں شان, لیکن اسی چھٹے آسمان پر اسی موسیٰ علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے مکالمہ کیا ہے. مکالمہ کیا ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ لے کر کے نماز کا پہنچتے ہیں 50 صلاۃ 50 وقت کی نماز کا تحفہ لے کے پہنچتے ہیں, وہ چھٹے آسمان پر تو موسیٰ پوچھتے ہیں کیا ملا ہے, کون سا تحفہ دیا گیا ہے, کیا لے کر کے آئے ہیں؟ وہ کہتے ہیں 50 وقت کی نماز کا تحفہ. اللہ اسے تحفہ کہے, نبی اسے تحفہ سمجھے, اور ہمارے لیے یہ زحمت سے کم نہیں. یہ اس سے بڑی بدنصیبی کچھ اور ہو سکتی. اسراء اور معراج کے واقعے کو سنا کرتے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں, لیکن اسراء اور معراج کے اندر جو کچھ واقعات ہیں جو جس پر غور کرنا ہے اس چیزیں غور کب کریں گے. میٹھا میٹھا آپ تھو کیا کہتے ہیں 50 وقت کہا کہ میں نے اپنی امت کو اپنی قوم کو آزمایا ہے, آپ کی امت بھی اس کی طاقت نہیں کر سکے گی. اس لیے ارجع الی ربک, جائیں اپنے رب کے پاس, اپنے رب کے پاس جائیں اور نماز میں کمی کرائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فلم ازل ارجع بین ربی و بین موسیٰ علیہ السلام, کہتے ہیں برابر میں جاتا رہا آتا رہا, جاتا رہا آتا رہا. کہاں؟ اللہ رب العزت کے دربار میں حضرت موسیٰ کے پاس سے. کس لیے کہہ رہے ہیں؟ ہمارے آواز کے لیے. آپ یقین کریں توحید کے بعد سب سے اہم عبادت, سب سے افضل عمل الصلاۃ, نماز. نماز میں تخفیف اور کمی کرانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے کہیں ہمدردی اور شفقت ہے. یہ کمی کیوں کرائی جا رہی ہے؟ تاکہ جمعہ مبرے. یہ کمی کیوں کرائی جا رہی ہے؟ تاکہ اس کے ادائیگی میں انسان کے لیے آسانی ہو. فرض چھوڑنے کے لیے نہیں, من موجی نماز پڑھنے کے لیے نہیں, اس لیے کرائی جا رہی ہے تاکہ بندے اللہ رکھے کہ بندے نبی کا امتی نماز کی 5 وقتہ ادائیگی کے لیے اپنے آپ کو تیار پائیں.
فلم ازل ارجع الى ربی وبین موسیٰ، بار بار بھی جا رہا ہے۔ اور کہتے ہیں آگے حتی قال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نبی پاک سے مخاطب ہو کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہن خمس صلوات کل یوم و لیلہ، 5 نماز ہوں گی، جا رہے ہیں آ رہے ہیں تو کتنی بچی؟ 50 سے 0 کم کر دیا گیا، 5 بچی۔ آخر میں اللہ رب یہاں تک کہتے ہیں مجھے پھر کہا تھا، پھر جائے کہا فاستعینت ربی، مجھے اب اپنے رب سے شرم آتی ہے، ہمیں کیسے بار بار چلا، اب نہیں جاتا۔ جب آخر میں نہیں گئے اللہ رب العزت نے فرمان جاری کرتے انہن خمس صلوات کل یوم و لیلہ، ہر رات و دن شب و روز میں 5 نمازیں یہ رہ گئی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی اپنے بندوں پر کرم دیکھیں۔ اللہ کہتا ہے لکل صلاۃ 10، ہر نماز پر ہر نماز 10 نماز کے برابر ہے۔ اللہ رب العزت ما یبدل القول لدی، اللہ نے پہلے کیا کہا تھا 50 وقت کی نماز 50 وقت کا اجر ملے گا، لیکن اب نماز کو تو کم کر دیا لیکن اجر کو کم نہیں کیا۔ کیا کہا انہا لکل صلاۃ 10 فذلک 50 صلاۃ۔ اب یہ دیکھنے میں تو 5 ہے مگر حقیقت میں اجر کے اعتبار سے ثواب کے اعتبار سے 50 نماز ہے۔ اب ذرا انہیں ایک بات سنیں، اب اس کو سمجھایا ہے من ہم بحسنہ فلم یعملھا، کسی شخص نے اگر کسی اچھائی کا ارادہ کیا، نیت کی کیا نہیں ہے، فلم یعملھا، اور اس نیت اور ارادے کے اعتبار سے اس کو انجام نہیں دے سکا، عمل نہیں کر سکا، نبی اکرم فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کتبت لہ حسنہ، ایک نیکی لکھی جائے۔ ابھی آپ نے صرف ارادہ کیا ہے، اس عمل کو کیا نہیں ہے، ایک نیکی آپ کے نامہ اعمال میں درج ہوتی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں فَإِنْ عَمَلَهَا، اگر اس کو کر لیا، نیت کے ارادے کے اعتبار سے اس کو انجام دے دیا، عملی جامہ پہنا دیا، تو نبی اکرم فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کتبت لہ 10، 10 نیکی لکھی جائے گی۔ ایک نماز پڑھیں گے 10 نماز کا جواب ثواب ملے گا۔ آگے فرماتے ہیں اس کے بالکل برعکس وَمَنْ هَمَّ بِسَیِّئَةٍ، جو شخص برا ارادہ کرے، نماز چھوڑنے کا، اذان ہو رہی ہے، کار میں حی علی الصلاۃ کی ندا آ رہی ہے اور آدمی باتھ روم جا رہا ہے، استنجا پخانہ پیشاب وغیرہ کر کے ہاتھ دھو کر کے جا کے بستر پر براجمان ہو جا رہا ہے۔ وَمَنْ هَمَّ بِسَیِّئَةٍ، جو شخص کسی برائی کا ارادہ کرے، اور آپ فرماتے ہیں فلم یعملھا، لیکن اس نے اس برائی کو کیا نہیں۔ کسی کا گٹھوا گرا ہوا ہے، پرس دل میں آیا اٹھا لوں اور اٹھایا نہیں، لم تکتب لہ شیئا، کچھ بھی نہیں لکھا جائے گا۔ اور حسنہ میں کیا تھا فلم یعملھا کتبت لہ حسنہ، اچھائی کا ارادہ کرے کر نہ سکے تو ایک نے کی، اور برائی کا ارادہ کرے مگر کیا نہیں تو کچھ نہیں لکھا جاتا ہے، لم تکتب لہ شیئا۔ اور آگے فرماتے فَإِنْ عَمِلَهَا كُتِبَتْ لَهُ سَیِّئَةٌ وَاحِدَةٌ، اگر اس برائی کو جس کی اس نے نیت کی اور وہ کر گزرا تو اس کے نام اعمال میں صرف ایک برائی لکھی جائے گی، ایک گناہ لکھا جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا کرم نہیں، اس کا فضل ہوتا ہے۔ میرے بھائی، اسی واقعے کے اندر سود کی مذمت، اسی واقعے کے اندر زنا کی مذمت، اسی واقعے کے اندر جنت کو بھی دکھایا گیا اور جنت کے اعمال کو بھی بتایا گیا، اسی واقعے کے اندر جہنم کو بھی دکھایا گیا، جہنم کے مناظر بھی دکھائے گئے اور جہنم میں جانے کے موٹے موٹے اسباب بھی بیان کیے گئے۔ ایک حدیث میں جو میں نے شروع پڑھی تھی، آپ کو 3 انعام اور ملے تھے۔ ایک انعام کیا تھا؟ 5 وقت کی نمازیں انعام تھا۔ اعطی الصلوات الخمس، نبی اکرم فرماتے مجھے دیا گیا باقاعدہ خصوصی طور پر۔ اور اسی طرح سے خواتین سورۃ بقرہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت، آمن الرسول سے آخر کافرون تک، اور اسی طرح سے اس شخص کی بخشش کا پروانہ، کس شخص کی؟ میری امت کے اس شخص کے لیے بخشش کا پروانہ، لمن لا یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یہ من امتی ہی۔ معلوم کیا ہوا؟ توحید پر جمنا ہے، شرک سے ہر اعتبار سے، ہر اس کی جتنے مذاہب ہو سکتے ہیں
مکمل طور پر برات کا اظہار کرنا ہے، اس میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ اگر یہ خوبیاں پیدا ہو جائیں تو یہ اس واقعے سے ہمیں درس ملتا ہے۔ اللہ میں سمجھ کی توفیق دے ان کہی گئی باتوں کو، اور اس واقعے کے اندر جو دروس ہیں، جو کرنے والے اعمال ہیں ان کے کرنے کی، جو بچنے والے اعمال